نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جلانے کی قدرت نہیں دی ہے بغیر اذن کے. اللہ ہی آگ کو حکم دیتے ہیں کہ جلاؤ تو جلاتی ہے. پانی کو حکم دیتے ہیں کہ سیرابی کرو تب سیراب کرتا ہے. انہیں بھوک لگی بھوکی لگی رہتی ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا, پیاس لگ جاتی ہے پانی سے. اللہ ہی حکم دیتے ہیں کہ اے پانی اب سیرابی اس کو تک. پانی کے بعد سیرابی ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سناتا ہوں جس کی ہم لوگ کو ضرورت ہے. تم کو معلوم نہیں ابراہیم علیہ السلام سے جب حضرت پروردگار نے فرمایا اسلام لا, وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے. سب بنیادی چیز یہی ہو, پہلے بھی رہی اور اب بھی ہے اور قیامت یہی رہے گی. ابراہیم علیہ السلام سے جب حضرت پروردگار نے فرمایا اسلام لا, وہ بولے میں اسلام لایا اسلم واسطے رب العالمین کے. بس جب ان کو وہاں بیٹھا کر ملائکہ نے شور مچایا یہ تیرا خلیل ہے, اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہیں مدد کر دو. جب بیٹھایا ان کو پھینکنے کے لیے آگ میں, حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ میرا خلیل ہے, میرا دوست ہے, اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد. آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ امتحان ہوا ان کا. اللہ ہم سب لوگ امتحان سے کوئی خالی نہیں ہے, ہر وقت آدمی امتحان میں. کبھی شکر کا تقاضا ہے, کبھی صبر کا تقاضا ہے, کبھی توکل کا تقاضا ہے, کبھی رضا کا تقاضا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں کامیاب فرمائے. جو اللہ کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم کو معلوم نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار نے اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام لا, وہ بولے میں اسلام لایا واسطے رب العالمین کے, اور کوئی غرض نہیں, تاکہ رب العالمین راضی ہو جائے. ہم سب مکلف ہیں مولانا, کوئی اسے بری نہیں کہ پہلے لوگوں کی تھا یہ بات. ہم سب مخاطب, ہر دن ہر امر کے مکلف مخاطب. بس جب ان کو دیکھلی میں بیٹھایا گیا ملائکہ نے شور مچایا اے رب یہ تیرا خلیل ہے. بیٹھا کے آگ میں پھینکے جانے والے تھے. یہ تیرا خلیل ہے, اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہیں تو مدد کر دو. تو ہم کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ یہ پھینکا جا رہا ہے, آگ میں پھینکا جا رہا ہے, تو علامہ کیا واقعات ہے. حق سبحانہ تعالیٰ نے کا حکم ہوا اے جبریل ان کے پاس جاؤ, اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو.
اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. میں جانوں میرا. اللہ ہم لوگوں کو بھی اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا دے. اتقال، توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ سب چیزیں مجھ سے قیامت تک چلے گی. اور مراتب کا ترتب انہی اعمال اور انہی اخلاق پر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان صفات حسنہ سے متصف فرمائے. جب ان کو اسی ریکڑی میں بٹھایا گیا، ملائکہ نے شور مچایا، اے رب یہ تیرا خلیل ہے، اس پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو خوب جانتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہے تو مدد کر دو، تم کو بہت زیادہ محبت اگر ہے تو کر جاؤ، اور نہیں تو میں جانوں میرا خلیل جانے. چھوڑ دو ہم کو. میں عاشق و معشوق رمدیس کرامن کاتبینا ہم خبر نہیں. میں عاشق و معشوق رمدیس، عاشق و معشوق کرامن کاتبین کو خبر نہیں ہے. اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اگر تم سے مدد چاہیں مدد کرو، جاؤ، ہم منع نہیں کرتے، اور نہیں تو میں جانوں اور میرا خلیل جانے. توحید، توحید خالص. کتاب مولانا کیا پسندیدہ کتابوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا مکہ معظم میں، اشرف علی یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. مکے میں حضرت حاجی نے لکھا کہ میں تو اس سے فائدہ کے لیے گئے تھا، ان کی خدمت میں گئے تھے، جب شیخ کا حکم ہوا تو میں بھی لے کے بیٹھ گیا، کوئی ترجمہ کر دیا. ترجمہ وہیں کیا مکہ میں. اعتبار سے یہ کتاب شیر محمد صاحب نے دیا تھا، وہاں مکہ میں پڑھتے ہی رہا، میں سناتے ہی رہا مکہ میں. اے جبریل ان کے پاس جاؤ، اور اگر تم سے مدد چاہے تو مدد کرو، اور نہیں تو میں جانوں وہ میرا خلیل جانے. تم جاؤ. جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، ان کے لیے کیا ہے ہیلی کاپٹر پر، کیا ہے آئے، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب جبریل علیہ السلام فضائے ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے تو نہیں، ہاں اللہ سے حاجت ہے. بجرم عشق تم امی کو شندگا ہوائے تو نیل بر سرے بام آیا عجب تماشا ہے. آپ کے جرم عشق میں ہی ہم کو ستا رہے ہیں. آپ بھی آئیے دیکھیے آپ کے معاشی کا کیا حل ہو رہا ہے. یہ بھی ناز میں ہے، ناز و انداز کا شعر ہے یہ. بجرم عشق تم امی کو شندگا ہوائے تو نیل بر سرے بر آ عجب تماشا ہے. اب حضرت وغیرہ اتنا یہ شعر سے پڑھتے تھے، یاد ہے، کوئی یاد تو نہیں کیا کبھی. ابھی سالوں کے بعد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت کی بڑی بیٹھتے بیٹھے اتنی مرتبہ یہ اشعار کبھی نہیں کوئی شعر یاد کرتے دیکھا ہے. جب جبریل السلام فضا ہوا میں ان کے پاس آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اور میں تم سے تو نہیں، ہاں اللہ سے حاجت ہے. جبریل نے کہا کہ پھر دعا کرو. جبریل السلام نے کہا کہ دعا کرو، اللہ سے دعا کرو. اور میں اس کو میرا حال معلوم ہے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیے یہ ہے عاشق، ہمارا حال ان کو معلوم ہے، وہ اسے نکالیں گے ہم کو. ان کو میرا حال معلوم، اس کو میرا حال معلوم ہونا دعا سے بس کرتا ہے. کیا دعا کرو جانتے ہی.
بس غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ ان کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، بلکہ حکم الہی کے آگے گردن جھکا دی۔ تو اللہ کا حکم بجائے اپنی تدبیر کے، اللہ کی تدبیر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، اور بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ ترجمہ کتاب اچھا ہے، 11ویں کتاب ہے، تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو حکم سے مکہ معظمہ میں۔ یہ کتاب میری تھی، وہاں بھی کسی نے یہاں دیا تھا، پھر بہت لطف ہے اس کتاب کو پڑھنے میں، وہاں مکہ معظمہ میں حضرت تھانوی نے مکہ معظمہ ہی اس کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال پر ان پر مہربان ہے۔ جو مصیبت ہے، پریشانیاں مجھ کو سب اللہ جانتا ہے۔ اب سب عاشقوں کے واقعات ہیں، عشاق، اللہ ہم لوگوں کو بھی اس حال سے مشرف فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے بس غیر اللہ کی انہوں نے مدد نہ چاہی، نہ اس کا قصد غیر اللہ کی طرف سے متوجہ ہوا، بس حکم الہی کے آگے گردن جھکا دے۔ اللہ اسی ایمان ہم کو دے، توحید دے، وحد اللہ وإن التوحید راس الطاعات، وحد اللہ، اللہ کی توحید کا اللہ ہم لوگوں کی یہ حال عطا فرمائے۔ بہت حضرت تھانوی وغیرہ کے بہت توحید کے واقعات ہیں، ابھی بہت یاد ہے۔ بہرحال ان کا قصد غیر اللہ کی طرف متوجہ، بس حکم الہی کے آگے سر جھکا دی، بجائے اپنی تدبیر کے اللہ کی تدبیر، اور بجائے اپنی نگہبانی کے اللہ کی نگہبانی پر، بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پر اکتفا کیا۔ یہ توحید خالص حال تھا ان کا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے۔ انہیں کی مرضی سے جب ہو رہا ہے ہم راضی ہیں۔ سب حالات ہیں، کیفیات ہیں، اہل اللہ کے حالات۔ بجائے اپنی دعا کے اللہ کے علم پہ اکتفا کیا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ جانتا ہے، اور دل کو بھی دیکھ رہا ہے تمہارے، اور کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جان رہا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو موحد بنائے، صحیح معنی میں موحد۔ آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا۔ غیر کا خیال کیسے ہمارے دل میں آئے گا؟ اس پر تو پہرا لگا ہے اللہ کا، غیر اللہ گھس ہی نہیں سکتا، کر میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان پر مہربان ہے۔ پر خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، انہوں نے وفا کیا، میرے توحید کے وفا، میری ربوبیت کی وفا کیا۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ جانتا ہے، غیروں کی طرف کم ہوئے جانتا ہے۔ ان کی اس قول سے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ایسے ابراہیم جنہوں نے اپنا قول پورا کیا، وعدہ پورا کیا، اور ان کو اس آگ سے بھی نجات دی۔ اس کی خبر خود دیتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ، دعا کیجیے حال ہم لوگ کا، اللہ ہم یہاں کی آگ سے بھی وہاں کی آگ سے بھی بچائے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام بھی تو بشر ہی تھے، ہم ان کے متبعین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دولتوں سے بھی ہم لوگوں کو مالا مال فرمایا۔
قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، حکم دیا۔ یہ میرا خاص بندہ ہے، آگ کو حکم دیا جلانا نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، آگ نہیں جلاؤ۔ یا نار کونی، آگ بھی تابع ہے، پانی بھی تابع ہے، پانی اسی کو سیلابی دیتا ہے جس کا حکم، خود پانی طلب کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ پی تو رہا ہے، کہ سیلابی دوں یا نہ دوں، اللہ کہتے نہیں سیلاب کر دو، تب اس کی پیاس بجھتی ہے، ورنہ اگر اللہ حکم نہ دے تو پیتا جائے مر جائے گا، پیاس اس کی نہیں بجھے گی۔ جتنی کھاؤ، جول بقر ہوتا ہے نہیں، کتنی کھائے بھوک نہیں مرتی، مطلب جیسے کھانا دینا اللہ تعالیٰ کام، اسی طرح کھانے سے سیلابی، پانی سے سیلابی آسودگی، یہ اللہ کا کام ہے، مطلب کھاتا چلا جاتا ہے، جول بقر پانی پیتا جاتا ہے۔ دیکھیے دین اسلام نے کہا کہ پھر دعا کرو، توحید دیکھیے، دعا کرے ہی مصیبت میں پڑے ہوئے، اور میں اس کو میرا حال معلوم ہے، اس لیے میں دعا نہیں کرتا، دعا سے بھی نہیں، جو اپنی نگہبانی کے لیے اللہ کے نگاہ پر بس کیا، اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہم کو کچھ کرنے کا توحید وحد اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، بہت لکھا شاہ صاحب نے توحید، کیونکہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمیع احوال میں ان کو مہربان ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ مہربانی سے الگ نہیں ہے، جب مہربانی سے تو ہم راضی ہیں، ان کی مرضی پہ ہو قربان۔ ماں محمد شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے، ان کی مرضی پہ ہو قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان۔ ماں محمد کا شعر بہت مشہور، ہماری بھی آواز سناتے تھے، ان کی مرضی پہ ہو قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان۔ عرفان کا حاصل یہ ہے کہ ان کی مرضی پہ قربان ہو جائے، اللہ ہم سب پوری دولت سے نواز دے، ان کی مرضی پہ ہو قربان، جانیے حضرت محمد صاحب بہت صاحب حال آدمی تھے، اس قسم کے اشعار ان کے بہت ہیں، ان کی مرضی پہ ہو قربان، غائب ہو جاتے تھے، رہتے تو ہم لوگ مسجد میں رہتے ہی تھے، ان کی مرضی پہ ہو قربان، جانیے یہ شعر ہی کے لیے دلائل کرتا ہے، کتنے بڑے مضمون کو اتنی حل کر دیا ہے، ان کی مرضی پہ ہو قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان۔ عارف جو ہوتا ہے معرفت سے ہے، معرفت یہی ہے، وہی ابراہیم الذی جب کیا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، وہی ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جسے وفا کیا، مرضی پر قربان ہو جانا یہ وفا کی بات ہے، یعنی ایسے ابراہیم ہیں جنہوں نے اپنا قول پورا کیا اور اس کو آگ سے بھی نجات دی، جب وہ راضی ہو گئے اللہ کے مرضی تو اللہ نے بھی آگ کو حکم دیا یہ میرا بندہ جلانا نہیں۔ حضرت بڑے شان سے کہتے تھے کہ بعض لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، دوزخ کو حکم ہوگا یہ میرا بندہ ہے کسی وجہ سے ہے، یہ حضرت بڑے شان سے بیان کرتے ہیں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، بہت اس پر موحد تھے ہمارے حضرت، موحد کسی پرواہ
خیر، پر خدا تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی اس قول سے، وہ ابراہیم الذی وفا، امتحان ہو اس میں پاس ہو تب تو تعریف ہوگی. ہر امتحان میں تو وہ وعدہ کرنے لگے، تھوڑی سی پیاس لگی تب اللہ کی شکایت، بھوک لگی تب اللہ کی شکایت، کوئی مصیبت ہے، پھوڑی آئی تو مصیبت. ہمارے حضرت خواجہ صاحب بہت حضرت سناتے تھے، ان کا آپریشن تھا خواجہ جی انہیں کا. اب دیکھیے ذہن تھوڑا سا کم ہو رہا، انہیں کا آپریشن تھا. بے ہوش کر دیں کتنی مطلب سنا ہے، لیکن آج دماغ ذرا سا میرا بھی کتنی مطلب ہوا کرے. خواجہ صاحب کہا نہیں، کلورا فارم کہا جاتا ہے نہ سنگائیے، ہمارا ویسی ایسا آپریشن کیجیے. لوگ کہا تھا برداشت نہیں کر سکیں گے، کہا جو میں کرتا ہوں کرو. بہت سنا ہے واقعے کو بھائی، لیکن میرا ذہن بھی کمزور تھا بہت. ہاں کون ہے؟ مفتی شفیع ہے. ہاں بہت مشہور ہے بھائی. چل چھوڑو. حضرت حاجی صاحب نے ان کا آپریشن ہونا تھا. اب ایک گئے لوگ کروڑا فارم سنگائے، کہا نہیں مجھ کو ضرورت نہیں، آپ آپریشن کیجیے. بہت بڑا آپریشن تھا، گھر 2 آپریشن ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے برداشت کیا؟ کہا اس کے اجر کو میں نے پیش نظر رکھا، سب آسان ہو گیا. اس آپریشن کا اجر جو ہوگا اس اجر کو پیش نظر رکھا، سامنے کر دیا اللہ نے، یہ ملے گا. یہی نا. ہاں ہاں مولانا محمد حضرت تھانوی کے لوگ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ماں تھانوی کے یہاں کوئی حال والا آدمی نہیں تھا. کہتے ہم لوگ ہیں خوش پیار کرتے ہیں. ہم لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش کی کوئی ماں تھانوی کے یہاں ایسا آدمی حضرت صاحب حال ہوتا ہے. مختصر جب یہ آئے تو ہم لوگ اطمینان ہو گیا. یہ مطلب کہ انگریزاں خواجہ صاحب ہوتے تھے، سب انگریزاں تھے، بڑے لوگ پیش یہ لوگ رہتے تھے. خواجہ صاحب جب محمد حسین الہ آبادی نہیں، وہ امرتسری آئے اور ان کے حال کو دیکھ کے ہم لوگ کو اطمینان ہو گیا. خیر مولوی بھی صاحب حال ہوتا ہے. خواجہ صاحب پیش نظر آتے، انگریزاں نہیں تھے، یہ تھے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم کو رشک ہوتا تھا کہ دوسرے کا یہ حال اس کا بہت زبردست صاحب حال تھے. تو دعا کر دیتے. جب مولانا محمد حسین صاحب امرتسری آئے ان کا حال دیکھ کر کے کہا تھا خیر مولویوں کو تو یہ حال ملا. صبر کیے. لوگوں نے بہت کہا کہ آپریشن یہ بے ہوش کر لیا، کہنے بے ہوش کی ضرورت نہیں. لوگوں نے کہا کیسے برداشت کیا آپ نے؟ ہمارے خود حضرت سے سنا. یہ کہا اس کا اجر میں نے میرے سامنے رکھا گیا. اگر آپریشن کراؤ اف نہ کرو، اف نہ کرنا. میں نے کہا لیا، وہ اجر دیکھتا رہا، یہ آپریشن کرتے رہے لوگ. اجل خلفاء میں سے وہ تھے. مراد یہ ہے کہ صوفی کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی سب حاجتیں پوری کر چکا ہے. کیا پریشان ہونے کی بات ہے؟ تو جو حاجت ہے وہ ازل میں پوری ہو چکی ہے. اور حاجت کی نفی سے احتیاط کی نفی لانی نہیں. احتیاط تو ہے، حاجت نہیں ہے احتیاط. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ہمارے رفیعات سے باہر فرمایا تھا. ہمارے یہاں بہت فرماتے ہیں دین خشک نہیں ہے، تر بھی ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ دین خشک نہیں ہے، تر ہے. یہ اللہ کی محبت نسبت کے لیے حضرت خواجہ صاحب وغیرہ خوب تر تھے. جب ایک مولانا گئے ان کا حال حضرت فرماتے ہم کو تسلی ہو گئی کہ ایک مولوی کو بھی یہ حال آ سکتا ہے. کرو وہ جتنا چاہو آپریشن کرو. بیٹھے رہے سب. آپریشن کئی گھنٹے کا ہوا. انہوں نے کہا ہمارا سری کا واقعہ ہے. جب آپریشن ہو چکا لوگوں نے کہا کیسے برداشت کیا آپ نے؟
کہا ہم نے اس کے اجر کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو پیش نظر کر دیا تھا، یہ پیش کراؤ کیوں نہ کرنا. جب وہ دیکھتا رہا اپنے اجر کو، یہاں سب کچھ ہو گیا، کوئی ہم کو پتہ نہیں چلا. یہ سب بھی چل رہا ہے، یہ بھی سب اب بھی ہے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقی بندہ بنائے. اور سب سے بڑا مطلب کہ کمال یہ ہے رضا بالقضاء، رضا قضا پر راضی رہنا، اس کی وجہ سے کوئی ناگواری نہ ہو. ہر چیز دوست میں رسد نیکوس، جو کچھ دوست کی طرف سے پہنچے گا بزرگان دین اور کسی مصیبت ہے قضا یہی ہے، برداشت کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رضا بالقضا کی دولت سے مالا مال فرمائے. رضا بالقضا، قضا اللہ کی طرف سے ہے، رضا تمہاری طرف سے، اس کا جواب، قضا کا جواب رضا سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کمالات علمیہ ہی نہیں، کمالات قلبیہ سے بھی اللہ تعالی بہرور فرمائے. بہت واقعات ہیں، آپ کہاں تو سنا جائے. حضرت ثانوی عبداللہ علیہ، ہمارے حضرت وغیرہ کے بھی فرماتے تھے. حضرت ایک دفعہ بہت میں ملول خاطر ہوا، وہاں بھی فساد، گورکھپور میں آئے فساد، پھر یہاں بھی کیا کیا ہوا. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے دل میں کہا اللہ سے، اللہ میں جہاں جاتا ہوں یہی آتی چیز آتی ہے. یہاں بھی ہوا سب. تو آپ اشتہار ہو، بہت ملول خاطر ہو گیا حضرت. تو اللہ نے پوچھا، دریا کیا کہ بتاؤ تم کس کا کام کر رہے ہو. حضرت فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں. کہا تو یہ لازم ہے، جب رسول اللہ کا کام کر رہے ہو تو ان پر جو مصیبتیں آئی تم پر بھی آئیں گے، برداشت کرو. اللہ تعالیٰ دیکھیے الہ آباد میں کام ہوا کہ نہیں. علامہ وغیرہ نے خود تعریف کیا ہے کہ مالک وسیع اللہ صاحب نے کیا کیا کہ یہاں کام ہو گیا ہے. یہاں وہاں سے یہاں تک آنا مشکل تھا ہم لوگوں کو، وہاں پر آ گئے. اللہ دیکھیے امن ہے کہ نہیں. یہ بغل میں وہ لوگ ہیں سب مخلص محب ہم لوگوں کے ہیں، ہے کہ نہیں. ادھر سے ہم لوگ جا نہیں پاتے تھے. اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مولا کے مرضی پر قربان ہونے کی توفیق محمد فرمائے. اور جو مصیبتیں دنیاوی امور پیش آتی ہیں اللہ اس کو سب دور فرما دے. اپنے رضا اور قبولیت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. دعا کریے اللہ. ہم سب بیمار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن معمولی پریشانیاں ہیں. اللہ ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے اور سب کو صحت و عافیت دے. بچے ہیں سب کو دین پر قائم و دائم رکھے. سب سے بڑی بات یہی ہے، دین پر قائم دائم رہنا بہت بڑی بات ہے. پریشانیاں آتی ہیں، سب پر آتی ہے، انبیاء پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. پریشانیوں کا آنا قبولیت کے منافی نہیں ہے، وہ امتحان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، اور یہ باطنی جو چیزیں ہیں آپ کا توکل، رضا بالقضا وغیرہ، ان صفات سے بھی ہم سب لوگوں کو متصف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی